خوش آمدید۔ آج ہم ایک اہم موضوع پر بات کر رہے ہیں، جدید دور کی وہ اسلامی احیائی تحریکیں جنہوں نے پچھلی صدی میں مسلم دنیا پر کافی گہرے اثرات چھوڑے۔ جی بالکل۔ ہم خاص طور پر دیکھیں گے کہ 20ویں صدی کے شروع میں حالات کیا تھے، خلافت تحریک کا پس منظر کیا تھا، اور پھر تفصیل سے مصر کی اخوان المسلمون پر بات کریں گے۔ جی اور یہ سارا تجزیہ ہمارے پاس موجود ماخذ کی روشنی میں ہوگا، جو ایک علمی ویڈیو لیکچر کے کچھ حصے ہیں۔ مقصد یہ ہے کہ ان قوتوں کو سمجھنا جائے جنہوں نے آج کی مسلم دنیا کی سوچ پر اثر ڈالا ہے۔ بالکل، اور یہ سمجھنا واقعی بہت ضروری ہے کہ 20ویں صدی کا آغاز مسلم دنیا کے لیے صرف تبدیلیوں کا دور نہیں تھا، بلکہ یہ ایک شدید، آپ کہیں اتھل پتھل اور ایک گہرے بحران کا زمانہ تھا۔ اچھا، جی، یہ تحریکیں کوئی خلا میں نہیں پیدا ہوئیں، یہ اسی بحرانی کیفیت کا ایک رد عمل ہی اسی کی پیداوار تھیں۔ اچھا، تو آئیے یہیں سے شروع کرتے ہیں۔ وہ کون سے بنیادی عوامل تھے جنہوں نے یہ بحران پیدا کیا، اور ان تحریکوں کے لیے خاص طور پر جیسے اخوان کی آپ نے بات کی، ان کے لیے زمین کیسے تیار ہوئی؟ دیکھیں، اگر ہم ماخذ کو دیکھیں تو تین بنیادی اور بڑے عوامل نظر آتے ہیں۔ جی، پہلا اور شاید سب سے فوری اور علامتی طور پر بڑا دھچکا تھا 1924 میں سلطنت عثمانیہ کی خلافت کا خاتمہ۔ اچھا، اگرچہ یہ خلافت عملی طور پر کافی عرصے سے کمزور ہو چکی تھی، اس کی وہ پہلی سی عالمی حیثیت نہیں رہی تھی، لیکن اس کا رسمی طور پر ختم ہو جانا یہ دنیا بھر کے مسلمانوں کے لیے، خاص کر برصغیر کے مسلمانوں کے لیے ایک بہت بڑا جذباتی صدمہ تھا۔ اور اس صدمے کا اندازہ میرے خیال میں ہندوستان میں چلنے والی خلافت تحریک سے ہوتا ہے نا؟ مولانا محمد علی جوہر، شوکت علی، ان کی قیادت میں تو ایک جیسے عوامی سیلاب آ گیا تھا۔ بالکل۔ ماخذ میں بھی ذکر ہے کہ کس طرح اس تحریک نے عوام کو متحرک کیا۔ وہ نعرہ بھی تھا، بولی اماں محمد علی کی جان بیٹا خلافت پہ دے دو۔ یہ اس دور کے جذبات کی صحیح عکاسی کرتا ہے۔ جی جی، ہاں، اگرچہ علامہ اقبال جیسے مفکرین نے اس وقت تنقید بھی کی۔ وہ کہتے تھے کہ بھئی انگریزوں سے، جنہوں نے خود خلافت ختم کرنے میں کردار ادا کیا، انہی سے اس کی بحالی کی بھیک مانگنا یہ کہاں کی عقل مندی ہے۔ یہ نکتہ بھی اہم ہے۔ جی، لیکن اس تنقید کے باوجود اس تحریک کی جو بے پناہ مقبولیت تھی، اس نے یہ ثابت کر دیا کہ خلافت کا ادارہ چاہے کتنا ہی کمزور کیوں نہ ہو، وہ مسلمانوں کے اجتماعی شعور سے، ان کی تاریخ سے کتنا گہرا جڑا ہوا تھا۔ صحیح۔ اس کا خاتمہ صرف ایک سیاسی واقعہ نہیں سمجھا گیا، بلکہ یہ ایک تہذیبی اور علامتی دور کا خاتمہ محسوس ہوا۔ یعنی پہلا بڑا عنصر تھا خلافت کا خاتمہ، مرکزیت کا ایک طرح سے خاتمہ۔ تو دوسرا عنصر کیا تھا؟ دوسرا بڑا عنصر، جو شاید خلافت کے خاتمے سے بھی زیادہ ٹھوس اور تکلیف دہ تھا، وہ تھا پوری مسلم دنیا پر مغربی نوآبادیاتی طاقتوں کا بڑھتا ہوا اور تقریباً مکمل ہوتا ہوا تسلط۔ اچھا، آپ دیکھیں، انڈونیشیا سے لے کر مراکش تک مسلم علاقے یا تو براہ راست یا پھر بالواسطہ طور پر یورپین طاقتوں کے کنٹرول میں آ چکے تھے۔ جی ہاں، ہندوستان میں مغل سلطنت ختم ہو چکی تھی، افریقہ تقسیم ہو چکا تھا۔ ہاں، کہیں کہیں مزاحمتیں ہوئیں، جیسے ٹیپو سلطان کی جدوجہد تھی یا سوڈان میں مہدی کی تحریک تھی، جی، لیکن جدید یورپی فوجی طاقت کے سامنے یہ کوششیں زیادہ تر ناکام ہی رہیں۔ تو ایک اجتماعی شکست کا، بے بسی کا احساس پھیل رہا تھا۔ تو سیاسی بے بسی اور بیرونی غلبہ۔ اور تیسرا عنصر دیکھیں، ان دونوں سے بھی زیادہ گہرا تھا۔ وہ تھا مغرب میں جو تبدیلیاں آئیں، نشاط ثانیہ، پھر اصلاح مذہب، سائنسی انقلاب، صنعتی انقلاب، ان سب کے بعد ایک نئی، بہت طاقتور اور پراعتماد تہذیب کا عروج۔ اور یہ تہذیب صرف فوجی یا سیاسی طور پر غالب نہیں تھی، اس کے پاس نئے علوم تھے، نیا فلسفہ تھا، جمہوریت، قوم پرستی جیسے نئے سیاسی نظریات تھے، ایک نیا طرز زندگی تھا۔ صحیح۔ تو یہ مغربی تہذیب اب پوری دنیا پر چھا رہی تھی، اور جو روایتی تہذیبیں تھیں بشمول اسلامی تہذیب، ان کے فکری، سماجی، قانونی، ہر طرح کے ڈھانچوں کو چیلنج کر رہی تھیں۔ تو اگر میں اس کو سمیٹوں، ایک طرف خلافت کا خاتمہ یعنی مرکزیت کا نقصان، دوسری طرف نوآبادیاتی غلبہ یعنی سیاسی آزادی کا خاتمہ، اور تیسری طرف مغربی تہذیب کا ہر طرف سے دباؤ یعنی فکری اور تہذیبی چیلنج، یہ تو واقعی ایک آپ کہیں وجودی بحران کی تصویر ہے، شناخت کا، طاقت کا، تہذیب کا، ہر طرح کا بحران۔
بالکل درست کہا آپ نے. یہ صرف کوئی سیاسی یا معاشی مسئلہ نہیں تھا. یہ مسلمانوں کے لیے اپنی شناخت، اپنی تاریخ، اپنے مستقبل کے حوالے سے ایک بنیادی سوال بن گیا تھا. جی. اب سوال یہ تھا کہ بھئی اس صورتحال کا جواب کیا ہو؟ کیا مغرب کی پوری طرح تقلید کر لی جائے؟ کیا ماضی میں واپس پلٹا جائے؟ یا کوئی نیا راستہ نکالا جائے؟ کیا کیا جائے؟ اسی کشمکش میں مسلمانوں نے اپنی جو داخلی علمی روایت تھی اس کے اندر سے بھی جواب ڈھونڈنے کی کوشش کی. اور اس داخلی روایت میں اس وقت کیا غالب تھا؟ مطلب عوام کس طرف زیادہ مائل تھے؟ ماخذ بتاتا ہے کہ اس دور میں عوامی سطح پر تصوف کا اثر بہت گہرا تھا، بہت وسیع تھا. اچھا. زیادہ تر مسلمانوں کے لیے دینداری کا مطلب تھا روحانیت، ذکر و اذکار اور اولیاء سے عقیدت. اور اس نے ظاہر ہے ایک مشکل دور میں لوگوں کو روحانی سکون بھی دیا. جی بالکل. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک اور فکری دھارا بھی موجود تھا. وہ اس وقت شاید اتنا مین سٹریم نہیں تھا لیکن بعد میں بہت اہم ثابت ہوا. وہ کون سا تھا؟ یہ فکر تھی امام ابن تیمیہ اور ان کے شاگرد ابن قیم جیسے علماء کی. انہوں نے صدیوں پہلے قرآن و سنت کی بنیاد پر دین کی جو اصل تعلیمات ہیں ان کی طرف واپسی اور ہر قسم کی بدعت سے، غیر اسلامی اثرات سے دین کو پاک کرنے یعنی تطہیر پر زور دیا تھا. اچھا، ابن تیمیہ اور ابن قیم. جی. ان کی فکر اس وقت امام غزالی کی صوفیانہ تعبیر کے مقابلے میں شاید اتنی مقبول نہیں ہوئی تھی، لیکن جدید دور میں خاص طور پر احیائی تحریکوں کے لیے یہ فکر ایک اہم نظریاتی سرچشمہ بنی. یہیں سے پھر ہم ان مخصوص تاریخوں کی طرف آتے ہیں جنہوں نے اس نئی حقیقت کا سامنا کرتے ہوئے اسلامی احیاء کی کوشش کی. ماخذ میں کچھ ریاستی سطح کی کامیابیوں کا بھی ذکر ہے، کیا وہاں سے شروع کریں؟ جی، یہ دلچسپ ہے. 20ویں صدی کے نقشے پر اگر ہم دیکھیں تو اسلامی نظریات کی بنیاد پر ریاست قائم کرنے کی دو بڑی اگرچہ بالکل مختلف مثالیں ہمیں نظر آتی ہیں. کون کون سی؟ پہلی مثال ہے سعودی عرب کی. اس کی نظریاتی بنیاد 18ویں صدی میں شروع ہونے والی محمد بن عبد الوہاب کی تحریک پر ہے. جی، وہابی تحریک جسے کہتے ہیں. جی، جسے عام طور پر وہابی تحریک کہا جاتا ہے. یہ ایک سلفی فکر پر مبنی تحریک تھی، یعنی وہ فکر جو اسلام کی ابتدائی خالص شکل کی طرف واپسی پر زور دیتی ہے جیسا وہ اسے سمجھتے تھے، اور شرک و بدعت کی شدید مخالفت کرتی تھی. ٹھیک. اس تحریک نے نجد کے سعودی حکمران خاندان کے ساتھ اتحاد کیا اور بالآخر 20ویں صدی میں موجودہ سعودی ریاست بنی. تو یہاں ایک خاص اسلامی تعبیر سلفی یا وہابی اس نے ریاستی طاقت حاصل کی. اگرچہ نظام حکومت بادشاہت کا ہے لیکن وہاں شریعت کو قانون کا ماخذ مانا گیا اور علماء کو مذہبی اور سماجی معاملات میں کافی اختیار ملا. اور دوسری مثال آپ نے کہا بالکل مختلف ہے. بالکل مختلف. دوسری مثال ایران کی ہے، جہاں 1979 میں امام خمینی کی قیادت میں شیعہ علماء نے انقلاب برپا کیا. جی ہاں، ایرانی انقلاب. اس نے صدیوں پرانی بادشاہت کو ختم کیا اور ایک اسلامی جمہوریہ قائم کی جس کی بنیاد ولایت فقیہ کے نظریے پر ہے، یعنی سب سے بڑے عالم دین کی حکومت. تو یہ بھی ایک اسلامی تعبیر کی ریاستی کامیابی تھی، لیکن اس کا ماڈل سعودی ماڈل سے بالکل ہی الگ ہے. یہ واقعی بہت دلچسپ ہے کہ ایک ہی صدی میں اسلامی نشاط و ثانیہ کی کوششوں سے دو اتنی مختلف قسم کی ریاستیں بنیں. یہ خود بتاتا ہے کہ اسلامی ریاست کا تصور بھی کتنا متنوع ہو سکتا ہے. لیکن ان ریاستی منصوبوں سے ہٹ کر عوامی سطح پر جو تحریکیں ابھری ان میں تو یقیناً اخوان المسلمون کا نام سب سے اوپر آتا ہے. بلا شبہ مصر میں قائم ہونے والی اخوان المسلمون یعنی مسلم برادرہڈ یہ یقیناً 20ویں صدی کی سب سے زیادہ منظم، سب سے زیادہ پھیلی ہوئی اور سب سے زیادہ دور رس اثرات والی اسلامی تحریکوں میں سے ایک ہے. اس کی بنیاد حسن البنا نے 1928 میں رکھی تھی. حسن البنا، ان کی شخصیت اور فکر کیسے بنی تھی؟ کیا محرکات تھے جن کی وجہ سے انہوں نے یہ تحریک شروع کی؟ حسن البنا 1906 میں مصر کے ایک چھوٹے سے قصبے محمودیہ میں پیدا ہوئے تھے. ان کے والد گھڑی ساز بھی تھے اور عالم دین بھی. حسن البنا نے قاہرہ کے دارالعلوم سے تعلیم مکمل کی اور پھر اسماعیلیہ شہر میں استاد لگ گئے. جی. ماخذ کے مطابق ان کی شخصیت اور فکر میں کئی اہم چیزیں جمع تھیں.
پہلا تو اسلام اور شریعت سے گہری وابستگی اور یہ یقین کہ اسلام ہی انسانیت کی نجات کا راستہ ہے اور اسے زندگی کے ہر شعبے میں نافذ ہونا چاہیے۔ ٹھیک۔ دوسرا، ان پر تصوف کا گہرا اثر تھا، خاص طور پر تربیت اور تزکیہ نفس یعنی روحانی اور اخلاقی پاکیزگی کے لحاظ سے۔ وہ خود بھی ذکر و اذکار میں دلچسپی رکھتے تھے اور تحریک کے شروع کے جو ارکان تھے ان کی روحانی تربیت پر بہت زور دیتے تھے۔ اچھا، تصوف کا اثر بھی تھا۔ جی، اور تیسرا، ان میں شدید مصری قومی غیرت تھی۔ مصر پر برطانوی قبضہ تھا، ملک کے اندر سماجی، اخلاقی، سیاسی زوال نظر آ رہا تھا، اس کے خلاف ایک شدید جذبہ تھا۔ تو گویا دین سے گہری وابستگی، روحانی تربیت پر زور اور سامراج مخالف قومی جذبہ، ان تینوں چیزوں نے مل کر ان کی تحریک کی بنیاد رکھی۔ یہ پھیلی کیسے؟ سنا ہے بہت کم وقت میں یہ غیر معمولی طور پر مقبول ہو گئی تھی۔ جی ہاں، اس کی کامیابی حیران کن ہے۔ جب وہ اسماعیلیہ میں تھے تب تو ان کا کام زیادہ تر چھوٹے حلقوں میں تعلیم و تربیت تک ہی تھا، لیکن 1933 میں جب ان کا تبادلہ قاہرہ ہوا، جو مصر کا دل تھا، بڑا شہر تھا، تو تحریک نے جیسے پر لگا لیے۔ اچھا۔ ان کا طریقہ کار بہت عوامی تھا۔ وہ روایتی علماء کی طرح صرف مسجدوں میں واز نہیں کرتے تھے، وہ قہوہ خانوں یعنی کافی شاپس میں جاتے، مزدوروں سے، طالب علموں سے، دکانداروں سے ملتے، ان سے بات کرتے، انہیں دین کی طرف بلاتے۔ بڑا عملی طریقہ تھا۔ جی، مساجد میں بھی مجالس کرتے تھے، لیکن ساتھ ہی شہر سے باہر تربیتی کیمپ لگاتے تھے جہاں نوجوانوں کی جسمانی اور فکری تربیت ہوتی تھی۔ یہ تو بڑا زمینی کام لگتا ہے۔ کوئی خاص واقعہ بھی تھا جس نے ان کی مقبولیت کو اور بڑھایا؟ ایک اہم موڑ آیا 1936 کے بعد، جب فلسطین کا مسئلہ شدت اختیار کر گیا۔ عرب دنیا میں یہودیوں کی آبادکاری اور برطانوی پالیسیوں کے خلاف بہت غصہ تھا۔ جی ہاں۔ حسن البنا اور اخوان نے فلسطینی کاز کی زبردست حمایت شروع کی، مظاہرے کیے، چندہ جمع کیا، رائے عامہ کو متحرک کیا۔ اب چونکہ فلسطین کا مسئلہ پورے عالم عرب بلکہ پورے عالم اسلام کے لیے ایک بہت جذباتی اور اہم مسئلہ تھا، بالکل، تو اس کی حمایت نے اخوان کو عوامی مقبولیت کی انتہا پر پہنچا دیا۔ لوگ انہیں اپنا حقیقی نمائندہ سمجھنے لگے۔ یہاں سے پھر لگتا ہے کہ تحریک کا براہ راست سیاست اور ریاست سے ٹکراؤ شروع ہو گیا ہوگا۔ قومی جذبات، فلسطین کی حمایت، برطانوی سامراج کی مخالفت۔ بالکل، جیسے جیسے تحریک پھیلی، اس کی طاقت بڑھی، ویسے ویسے اس کا سیاسی پہلو زیادہ نمایاں ہوتا گیا۔ حسن البنا نے برطانوی سامراج کے خلاف زیادہ سخت موقف لینا شروع کیا۔ وہ مذاکرات کے بجائے جہاد اور طاقت کے استعمال کی بات کرنے لگے۔ اچھا۔ پھر 1948 میں پہلی عرب اسرائیل جنگ شروع ہو گئی۔ اخوان نے عرب لیگ کی فوجوں کے ساتھ اس جنگ میں باقاعدہ حصہ لیا۔ ان کے جو رضاکار تھے، جنہیں نظام خاص کہا جاتا تھا، انہوں نے گوریلا کارروائیوں میں بڑی شہرت حاصل کی۔ لیکن اس سے تو ریاست کے ساتھ تعلقات خراب ہوئے ہوں گے۔ شدید خراب ہو گئے۔ مصری حکومت جو خود بھی برطانوی اثر میں تھی، وہ اخوان کی بڑھتی ہوئی طاقت اور خاص کر ان کی عسکری سرگرمیوں سے ڈر گئی۔ 1948 کے آخر میں حکومت نے اخوان پر پابندی لگا دی۔ کشیدگی بڑھتی گئی اور اسی دوران مصری وزیر اعظم محمود فہمی نقراشی پاشا کا قتل ہو گیا۔ اگرچہ اخوان نے اس کی مذمت کی، لیکن الزام انہی پر آیا۔ اچھا۔ اور اس کے فوراً بعد فروری 1949 میں خود حسن البنا کو قاہرہ کی ایک سڑک پر گولی مار کر قتل کر دیا گیا۔ شبہ یہی ہے کہ یہ حکومتی ایجنسیوں کا کام تھا۔ یہ تو تحریک کے لیے بہت بڑا دھچکا تھا۔ بانی ہی قتل ہو گئے، پھر تنظیم کیسے سنبھلی؟ یہ واقعی ایک بہت بڑا بحران تھا۔ حسن البنا کے بعد حسن الحزبی، جو ایک سابق جج تھے اور زیادہ محتاط سمجھے جاتے تھے، وہ نئے مرشد عام یعنی سپریم گائیڈ بنے۔ جی۔ ان کے دور میں تحریک نے تھوڑا محتاط رویہ رکھا، لیکن اس دوران اخوان کا فکری اور علمی کام بہت زیادہ ہوا۔ بہت سی اہم کتابیں، مضامین، تفسیریں اسی دور میں لکھی گئیں، جنہوں نے اخوان کی نظریاتی بنیادوں کو مزید مضبوط کیا۔ اور پھر مصر میں وہ 1952 کا فوجی انقلاب آیا، جس نے بادشاہت ختم کر دی۔ اخوان کا اس انقلاب سے کیا تعلق بنا؟ شروع میں اخوان نے اس انقلاب کی حمایت کی۔ کہا جاتا ہے کہ انقلاب لانے والے جو فری آفیسرز تھے، ان میں سے کئی بشمول جمال عبد الناصر ماضی میں اخوان سے متاثر تھے یا ان کی سرگرمیوں میں حصہ لیتے رہے تھے۔ اچھا، تو تعلق تھا پہلے سے۔
جی، تو اخوان کو امید تھی کہ یہ فوجی آفیسرز ملک سے برطانوی اثر و رسوخ ختم کریں گے اور ایک اسلامی نظام کی طرف جائیں گے۔ لیکن یہ امید پوری نہیں ہوئی۔ یہ اتحاد کیوں ٹوٹا پھر؟ یہ اتحاد بہت جلد ٹوٹ گیا۔ اختلافات کئی سطحوں پر آئے۔ نئی فوجی حکومت ملک کو کس طرف لے جانا چاہتی تھی؟ ریاست کی نظریاتی بنیاد کیا ہوگی؟ کیا اسلام قانون سازی کا بنیادی ماخذ بنے گا؟ ان سوالات پر ناصر اور ان کے ساتھیوں کا موقف اخوان سے الگ تھا۔ پھر 1954 میں برطانیہ کے ساتھ نہر سویس سے فوجوں کے انخلا کا ایک معاہدہ ہوا۔ اخوان سمجھتی تھیں کہ اس معاہدے میں مصر کے مفادات کا ٹھیک سے تحفظ نہیں ہوا، یہ بہت نرم شرائط پر کیا گیا ہے۔ اختلافات بڑھتے گئے۔ اور پھر وہ واقعہ ہوا جس نے سب کچھ بدل دیا، ناصر پر قاتلانہ حملہ۔ جی ہاں، اکتوبر 1954 میں اسکندریہ میں ایک جلسے کے دوران جمال عبد الناصر پر گولیاں چلائیں گئیں۔ وہ تو بچ گئے، لیکن اس حملے کا الزام فوراً اخوان المسلمون پر لگا دیا گیا۔ اچھا۔ اگرچہ اخوان نے اس سے لاتعلقی ظاہر کی اور آج تک یہ واضح نہیں ہے کہ یہ حملہ کس نے کروایا تھا، لیکن ناصر حکومت نے اسے اخوان کو کچلنے کے لیے ایک سنہری موقع سمجھا۔ اس کے بعد جو ہوا وہ مصر کی تاریخ کا ایک بہت تاریخ باب ہے۔ اخوان پر پھر پابندی لگی، ہزاروں کارکن گرفتار ہوئے، ان پر شدید تشدد کیا گیا۔ صفِ اول کے کئی رہنماؤں کو، جن میں مشہور مفکر سید قطب بھی شامل تھے، ان پر مقدمے چلا کر پھانسی دے دی گئی۔ سید قطب کی پھانسی، یہ تو ایک بہت بڑا واقعہ سمجھا جاتا ہے جس کے اثرات آج تک محسوس کیے جاتے ہیں۔ بالکل، سید قطب کی تحریروں نے، خاص طور پر ان کی کتاب مالام فی طریق یعنی مائل سٹونز نے، بعد میں آنے والی کئی بنیاد پرست تحریکوں پر بہت گہرے اثرات ڈالے۔ اس شدید کریک ڈاؤن کے بعد اخوان المسلمون کو ایک لمبے عرصے تک یا تو زیر زمین کام کرنا پڑا یا شدید ریاستی جبر کا سامنا رہا۔ جی۔ اگرچہ بعد کے ادوار میں، خاص طور پر انور سادات کے دور میں، انہیں کچھ حد تک کام کرنے کی اجازت ملی، لیکن ریاست کے ساتھ ان کی کشمکش چلتی رہی۔ ماخذ میں حالیہ دور کا بھی ذکر ہے کہ کیسے وہ 2011 کے انقلاب کے بعد اقتدار میں آئے، محمد مرسی صدر بنے، لیکن صرف 1 سال بعد فوج نے ان کی حکومت ختم کر دی اور پھر ان پر شدید کریک ڈاؤن شروع ہوا۔ یہ تو ایک مسلسل جد و جہد، جبر اور کبھی کبھی ابھرنے کی ایک لمبی اور بہت پیچیدہ کہانی ہے۔ اگر ہم اس پوری تاریخ اور تجربے کا نچوڑ نکالنا چاہیں تو وہ کون سے بنیادی نظریات ہیں جو اخوان المسلمون کی پہچان بنے، جنہوں نے اسے اتنا مؤثر بنایا؟ دیکھیے، ماخذ کی بنیاد پر چند اہم باتیں یہ ہیں۔ پہلا، مغربی تہذیب اور اس کی اقدار پر شدتی تنقید۔ وہ اسے مادیت پرست، اخلاقی طور پر کھوکھلی اور روحانیت سے خالی سمجھتے ہیں اور اسے جدید دور کی جاہلیت کہتے ہیں۔ جاہلیت یعنی اسلام سے پہلے کا دور؟ جی بالکل۔ دوسرا، قومیت کا جو مغربی تصور ہے، جو وطن، رنگ یا نسل پر مبنی ہو، اس کا مکمل رد۔ ان کے نزدیک مسلمانوں کی اصل پہچان اور وفاداری کا مرکز اسلام اور امت مسلمہ ہے، نہ کہ قومی ریاست کی سرحدیں۔ ٹھیک۔ تیسرا، اسلام کو ایک مکمل اور جامع نظام سمجھنا، یعنی الشمولیت الاسلام، مطلب اسلام صرف چند عبادات یا عقائد نہیں، بلکہ یہ ایمان، عبادت، وطن، قومیت، دین، ریاست، روحانیت، عمل، جہاد، زندگی کے ہر پہلو کا احاطہ کرتا ہے۔ جامع نظام۔ چوتھا، اور یہ بہت اہم نکتہ ہے، اسلامی حکومت کا قیام، یعنی الحکومت الاسلامیہ، اسے وہ انتہائی بنیادی اہمیت دیتے ہیں۔ ماخذ کے الفاظ میں یہ گویا اسلام کے ارکان میں سے ایک رکن جیسا ہے، کوئی معمولی بات نہیں۔ اچھا، یعنی حکومت کا قیام ایک رکن کی طرح؟ جی، ان کے نزدیک اسلام کا مکمل نفاذ ایک اسلامی ریاست کے بغیر ہو ہی نہیں سکتا۔ اور پانچواں، ہر معاملے میں قرآن و سنت کو حتمی سند اور رہنمائی کا واحد ذریعہ ماننا۔ یعنی اسلام بطور نظریہ حیات، اسلامی ریاست کا قیام بطور ہدف اور مغربیت کا رد بطور چیلنج۔ کیا ان نظریات کا اثر صرف مصر تک ہی رہا؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ یہ تحریک شروع سے ہی ایک بین الاقوامی پہلو رکھتی تھی۔ اس کی شاخیں بہت جلد دوسرے عرب ممالک جیسے شام، اردن، سوڈان، فلسطین وہاں قائم ہو گئیں۔
اگرچہ ہر جگہ انہیں مقامی حکومتوں سے مشکلات اور جبر کا سامنا کرنا پڑا، خاص طور پہ شام میں حافظ الاسد حکومت کے ساتھ ان کا ٹکراؤ بہت شدید رہا، لیکن تمام پریشانیوں کے باوجود اخوان المسلمون آج بھی عرب دنیا اور اس سے باہر لاکھوں مسلمانوں کے لیے ایک مؤثر نظریاتی، سماجی اور سیاسی قوت ہے۔ اس کی فکر نے دنیا بھر میں بہت سی اسلامی تحریکوں کو متاثر کیا ہے۔ ماخذ میں ایک دلچسپ نقطے کی طرف اشارہ تھا جس پر وضاحت مانگی گئی تھی، اور وہ شاید سننے والوں کے ذہن میں بھی آیا ہو۔ حسن البنا کی شخصیت میں ہم نے شروع میں مصری قوم پرستی کا عنصر دیکھا، لیکن بعد میں اخوان نے قومیت کے نظریے پر شدید تنقید کی۔ یہ ایک تضاد سا نہیں لگتا؟ یہ ایک بہت اہم اور واقعی دلچسپ سوال ہے۔ ماخذ اس کی ایک ممکنہ وضاحت دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ یہ ضروری نہیں کہ تضاد ہو، یہ ایک ارتقا ہو سکتا ہے یا ایک حکمت عملی کا حصہ۔ اچھا، کیسے؟ مثال کے طور پر علامہ اقبال کی فکر کو دیکھیں۔ انہوں نے پہلے ہندوستان کے مسلمانوں کے لیے ایک الگ قومی ریاست یعنی پاکستان کا تصور اس کی بات کی، لیکن ان کا آخری ہدف تو ایک وسیع تر اسلامی اتحاد تھا۔ جی ہاں، بالکل۔ اسی طرح ہو سکتا ہے کہ حسن البنا نے شروع میں مصری قوم پرستی کے جذبے کو استعمال کیا ہو تاکہ لوگوں کو برطانوی سامراج کے خلاف اکٹھا کیا جا سکے، ایک مقامی بنیاد بنائی جا سکے۔ جب یہ مقصد کچھ حد تک حاصل ہو جائے تو پھر اگلا قدم اسلام کی بنیاد پر ایک وسیع تر امت کی تشکیل ہو اور قومی ریاست کی حدود سے آگے بڑھ کر سوچا جائے۔ یعنی ایک مرحلہ وار حکمت عملی۔ جی، تو یہ ایک مرحلہ وار حکمت عملی ہو سکتی ہے جو وقتی ضرورت کے تحت قوم پرستی کو استعمال کرے، لیکن اصل منزل اسلام پر مبنی عالمگیر اخوت ہو۔ اسے لازمی طور پر نظریاتی تضاد سمجھنا شاید ٹھیک نہ ہو۔ یہ وضاحت واقعی قابل غور ہے۔ تو آج کی گفتگو میں ہم نے 20ویں صدی کے شروع کے اس طوفانی پس منظر کو دیکھا، خلافت کا خاتمہ، نو آبادیاتی تسلط، مغربی تہذیب کا چیلنج، اور پھر دیکھا کہ اس کے جواب میں کیسے مختلف اسلامی رد عمل سامنے آئے۔ جی، سعودی عرب اور ایران میں ریاستی سطح پر الگ الگ ماڈل بنے، جبکہ اخوان المسلمون جیسی عوامی تحریکوں نے ایک لمبی، مشکل اور مسلسل جدوجہد کا راستہ اپنایا، جس میں جبر بھی تھا، مزاحمت بھی، فکری ارتقا بھی، اور اقتدار کے مختصر لمحے بھی آئے۔ اور یہ سمجھنا ضروری ہے کہ ان تحریکوں کا ورثہ صرف ماضی کی بات نہیں ہے، ان کے اٹھائے ہوئے سوالات آج بھی زندہ ہیں۔ بالکل۔ قومی ریاست کی شناخت اور ایک عالمگیر امت کا تصور، ان میں کیا تعلق ہو؟ جدید ریاست کے ڈھانچے میں اسلام اور شریعت کا کیا کردار ہونا چاہیے؟ مغرب کے ساتھ تعلقات کیسے ہوں؟ یہ وہ بنیادی بحثیں ہیں جو ان تحریکوں نے شروع کی تھیں اور جو آج بھی مسلم دنیا میں مختلف شکلوں میں جاری ہیں۔ بالکل، اور شاید سامعین کے لیے ایک آخری نقطہ جس پر وہ خود غور کر سکتے ہیں، یہ جو مختلف راستے ان اسلامی تحریکوں نے اپنائے، کہیں انہوں نے موجودہ بادشاہوں سے سمجھوتا کیا جیسے سعودی عرب، کہیں انقلاب سے علماء کی حکومت قائم کی جیسے ایران، کہیں وہ لمبے عرصے تک ریاستی جبر کے نیچے اپوزیشن میں رہیں یا زیر زمین کام کیا جیسے اخوان کی زیادہ تر تاریخ، اور کہیں انہیں اقتدار کا مختصر اور کڑوا تجربہ بھی ہوا جیسے مصر میں مرسی کا دور۔ جی، یہ مختلف تجربات اور راستے ہمیں کیا بتاتے ہیں؟ خاص طور پر اس بارے میں کہ جب پرانے مذہبی نظریات اور ادارے جدید قومی ریاست کے تصورات سے، عالمی طاقتوں کے مفادات سے اور آج کی دنیا کی پیچیدہ حقیقتوں سے ٹکراتے ہیں، تو کیا ناگزیر مشکلات سامنے آتی ہیں؟ کیا نئے امکانات پیدا ہوتے ہیں اور کیا غیر متوقع شکلیں بن سکتی ہیں؟ اس پر یقیناً مزید سوچ بچار کی گنجائش ہے۔